کچھ باپ دنیا کے اندر وہ بھی ہیں کہ جن کے گھر ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا، آواز نکالیے، کھانا نہیں۔ اور اللہ نے انہی گھر کے اندر بیٹیاں بھی پیدا فرمائی۔ گھر میں کھانا ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے، اور اسی کے دروازے پہ جا کے کوئی جا کر کے رشتہ لے کے جائے اور کہے جا کر کے، یار کہا رشتہ لے کے آیا ہوں، کہا پتہ کیسا رشتہ لے کے آیا ہے؟ بچولیا نے کہا لڑکے کو رشتے میں 2 لاکھ روپے چاہیے۔ جب اتنا باپ نے سنا، کچھ ایسے باپ ہیں قسم سے جنہوں نے خود بخود اپنے آپ کو پھانسی لگا کر کے دنیا سے الوداع کہہ دیا۔ کچھ باپ وہ ہیں کہ بچپن کے زمانے میں بیٹیوں نے اپنے باپ سے طلب کی تھی، باپ چوڑی، صرف چوڑی کی طلب کی تھی باپ سے، مگر یار باپ بوڑھا تھا۔ بیٹی نے طلب کی، کوئی اس کا اتنا بڑا طاقت پر بازو نہیں کہ جو اپنے باپ کا طاقت پر بازو بن کر کے کما کر کے باپ کو لا کر کے دے۔ خالی بیٹیاں، گھر میں بوڑھا باپ۔ بیٹی نے طلب کی تھی، کہا تھا باپ مجھے چوڑی چاہیے۔ کیا؟ چوڑی چاہیے۔ سارا مجمع مچل کے بولے ایک بار سبحان اللہ، اور تھوڑ کے بولے یا رسول اللہ۔ بیٹی نے کہا تھا باپ مجھے چوڑی چاہیے۔ باپ نے کہا تھا بیٹی ٹھیک ہے، میں کل آج تیری چوڑی لا کر کے دے دوں گا۔ باپ نکلا ہے کمانے کے لیے، کمانے کے لیے گیا، کام لگایا، کام نہ لگ سکا، گھر واپس آیا، قدم ٹھہرے ہیں، دروازے پہ قدم رکھے ہیں، جیسے کہ باپ نے قدم رکھا ہے۔ بیٹی بھاگی ہوئی آئی ہے باپ کے قریب اور آ کر کے کہا تھا ابا میں نے آپ سے چوڑی منگائی تھی کہ آپ میرے لیے چوڑی خرید کر کے لے کر کے آ گئے ہو۔ باپ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ بیٹی نے کہا تھا ابا آنکھ میں آنسو کیسے ہے؟ تو باپ نے اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے یہی کہا تھا کہ بیٹی میں تیری چوڑی لانا بھول گیا ہوں، مگر باپ نے یہ نہ کہا تھا بیٹی میں صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے، میں ہر دروازے پہ جاتا رہا، میں نے کہا کسی کے گھر میں کوئی کام ہے جو میں کام کر سکوں، جو اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے میں راشن لے کر کے جا سکوں۔ باپ ہر دروازے پہ جاتا رہا، مگر بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ باپ نے کہا تھا بیٹے میں تیری چوڑی لانا بھول گیا ہوں۔ جب اتنا باپ نے کہا بیٹی میں تیری کل چوڑی لا کر کے دے دوں گا۔ جب اتنا باپ نے کہا ہے، دن دوسرا آیا ہے اور آنے کے بعد میں بیٹی پھر باپ کے قریب پہنچی ہے اور جا کر کے کہا ہے ابا جان آپ تم گھر سے باہر جا رہے ہو، شام کو میری چوڑیاں یاد سے خرید کر لے کر کے آنا۔ اب باپ گیا ہے کمانے کے لیے، پھر دوسرا دن آیا ہے مگر باپ کو کوئی کام نہ مل سکا۔ باپ پھر خالی لوٹ جب واپس آیا ہے اور آنے کے بعد دروازے پہ قدم رکھا ہے باپ نے، جیسے کہ دروازے پہ قدم رکھا ہے وہی بیٹی بھاگی ہوئی باپ کے قریب پہنچی ہے اور جانے کے بعد باپ سے کہا تھا ابا جان آپ کل چوڑی لے کر کے نہیں آئے ہو، آج وہ جو چوڑیاں لے کر کے آئے ہو جنہیں آپ کہہ کر کے گئے تھے بیٹی میں آج لانا بھول گیا ہو، کل لے کر کے آئے گا۔ ابا جان میری چوڑیاں کہاں ہے؟ اب باپ کی باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں۔ اب باپ نے کہا تھا بیٹی میں نے کل تجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں کل جب گھر سے باہر نکلا تھا تو کہیں کام نہ مل سکا، میں آج بھی گیا ہوں کوئی کام نہ مل سکا ہے۔ باپ نے کہا تھا بیٹی میں تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں تو تیرے لیے صرف چوڑیاں خرید کر کے لا سکا۔ جب اتنا باپ نے کہا تھا بیٹی بھاگی ہوئی اندر گئی اور جانے کے بعد میں اپنے دوپٹے کا پھانسی کا پھندا بنایا ہے اور بنانے کے بعد میں بیٹی نے گلے کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تھی باپ نے دروازہ کھولا ہے اور باپ نے جیسے کہ بیٹی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیکھا ہے، باپ نے سر رکھا ہے، مولا کی بارگاہ میں جھکایا اور کہا پروردگار اعلیٰ تو نے مجھے غریب تو بنایا ہے مگر پروردگار اعلیٰ یہ میری بیٹی اپنی زندگی سے الوداع کہہ چکی ہے۔ اے پروردگار اعلیٰ اگر تجھ نے بیٹیاں دے تو ان باپ کو غریب بنانا۔ اے پروردگار اعلیٰ جو بیٹیاں اپنے باپ سے
किसी चीज की तलब कर सके, किसी चीज की फरमाइश कर सके, इतनी दौलत तो दे दे मौला जो अपनी बेटियों की फरमाइशों को बाप पूरा कर सके। और नौजवानों, किस घरों में ऐसी भी बाप मौजूद है, ऐसी बेटियां भी मौजूद है, तो कभी बेटियों वालों से जहेज की तलब मत किया करो। अरे समझ लिया कर, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत जिस बाप ने अपनी बेटी को बचपन से लेकर जवान तक पाल करके उसकी परवरिश करने के बाद तेरे निकाह में अपनी बेटी को दे रहा है, तूने क्या उसका एहसान नहीं जाना कि तूने इसकी मेहनत को नहीं जाना? बाप ने कितनी खिदमत की है बेटी की, बचपन से लेकर जवान किया है। आप बेटियों वालों से जहेज की तलब किया करते हो, अब तुम जहेज के तौर पर आकर के अपनी बेटी बीवियों को तलाक दिया करते हो। इस जहेज वाली जैसी दौलत को खत्म किया जाए और समाज में ऐसा निकाह किया जाए जैसा निकाह अली ने फातिमा का किया, नबी ने फातिमा का किया था, फातिमा का अली से किया था। जब अपनी शहजादी फातिमा का मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी शहजादी फातिमा का हाथ जब अली के हाथ में दिया था, तो जानते हो कैसे दिया था? नबी फरमाते हैं, अली सबसे बड़ी दौलत आज मैं तुम्हें अपनी फातिमा दे रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। दौलत फातिमा दे रहा हूँ। सिर्फ नबी ने अपनी शहजादी फातिमा का निकाह किया था अली से। यार तुम कहते हो हम मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हैं, मुस्तफा से प्यार करते हैं, संभालो मुस्तफा के तरीके को, संभालो मुस्तफा की तरीके को, इसलिए आका की सुन्नत को अपना लो। मैं बताता हूँ, आका ने अपनी शहजादी फातिमा का निकाह जब अली से साल में किया था, तो इसलिए किया था कि कल गरीब मेरी उम्मत में कुछ लोग गरीब भी होंगे जिनके पास दौलत न होगी, वो अपनी बेटियों की कैसी शादियां करेंगे। आका ने शादी फातिमा अली की करके ये कि बता दिया है, अगर शादी करनी है तो नबी की शहजादी फातिमा और अली की तरह शादियां की जाए। जब तुम्हारे घरों में ऐसी शादियां होने लगेगी तो याद रखना, न किसी की बेटी को तलाक दी जाएगी, न किसी की बेटी को गालियां दी जाएगी, न किसी की बेटी को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला जाएगा। जब तेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी तो याद रखना, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सजा लो, बहुत को अभी भी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत को अपना लो यार। मरना है आखिर मरना। गरीब बाप के बेटियों के बाप पे जुल्म मत ठाया करो, मत ठाया करो। अगर किसी के घर गरीब बेटी हो, गरीब बाप हो उसका, तो दरवाजे पे जाना और ये कहना कि तेरी बेटी के लिए, मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी लेने आया हूं। जब वो कहे कि बता तुझे रिश्ते में क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहा यार मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसी शादी करनी है जैसे नबी ने अपनी शहजादी फातिमा की अली से शादी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कह देना बस, इतना काफी है यार। इधर वो मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले आमना का लाल मुस्कुरा जाएगा। जब आका मुस्कुराएंगे तो कसम खुदा की रब महबूब का परवरदिगार को प्यार आएगा। अल्लाह उसी की बरकत से तुझे इतनी दौलत अता फरमाएगा, इतनी दौलत अता फरमाएगा कि तेरी 7 पुश्तों तक भी तेरी दौलत खत्म नहीं।